میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے، اس منعم حقیقی نے، اس محسن اللہ نے پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت کے بعد ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، ہمیں آوارہ نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں نبی کے بعد آل محمد کے دامن سے متمسک فرمایا۔ خالق اکبر کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ خالق نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اور زندگی بھی کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ہمیں معصوم رہبر عطا فرمایا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں ایسے رہبر عطا فرمائے ہیں جو اپنے کردار میں، اپنے طرز زندگی میں، اپنی گفتگو میں بالکل پیغمبر جیسے نظر آتے ہیں۔ ہماری مجالس میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے اور ہمارے معزز سامعین اسے یاد کیے ہوئے ہیں کہ معصوم نے فرمایا اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، بل کلنا، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، درمیانہ بھی محمد ہے، بلکہ سارے کے سارے محمد۔ ذرا غور مشکل سی بات طالب علموں والی ذرا سادہ لفظوں میں بیان کرتا ہوں۔ جب ایک شے کو، کسی ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ تشبیہ دینی ہو تو عربی گرامر میں کچھ حروف استعمال ہوتے ہیں، ان حروف کے ذریعے سے تشبیہ دیتے ہیں، اور جن دو چیزوں کو ایک دوسرے سے تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں ان میں کوئی ایک وجہ شبہ مشترک ہوتی، کسی ایک شے میں وہ شریک ہوتے ہیں۔ مثلا ہماری کتابوں میں جب مثال دی جاتی ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے تو وہ کہتے ہیں زید کل اسد، زید شیر کی طرح ہے۔ زید کو شیر سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اب یہ زید تمام صفات میں شیر کی طرح نہیں، شیر کے منہ سے بو آتی ہے، زید کے منہ سے بو نہیں آتی۔ شیر چار ٹانگوں والا ہوتا ہے، یہ چار ٹانگوں والا نہیں۔ شیر شکار کر کے کچا گوشت کھاتا ہے، وہ تو خون پیتا ہے، یہ وہ کام نہیں کرتا۔ ایک چیز میں مشترک ہے کہ جس طرح شیر نڈر ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، شجاع ہوتا ہے، یہ شخص بھی شجاع ہے، وہ ایک چیز میں مشترک ہے، اس کو وجہ شبہ کہتے ہیں، جس میں دونوں شریک ہیں۔ جب کسی کو کسی کے ساتھ نسبت دے کے تشبیہ دینی ہو نا تو وہ کسی ایک وجہ شبہ میں مشترک ہوتے ہیں۔ اگر یہاں معصوم نے کہا ہوتا کہ اولنا کل محمد، ہمارا پہلا محمد کی طرح ہے، تو یہاں کسی ایک صفت میں ہمارا پہلا محمد کے ساتھ شریک ہوتا، کسی ایک صفت میں ان دونوں میں شراکت ہوتی،
آخرنا کل محمد اوسطنا کل محمد بل کلنا کل محمد. کسی ایک صفت میں شریک ہوتے، ساری صفات میں شریک نہ ہوتے. لیکن یہاں معصوم نے یہ نہیں کہا اولنا کل محمد، پہلا محمد کی طرح ہے، بلکہ کہا اولنا محمدن، پہلا محمد ہے، آخری محمد ہے، درمیانہ محمد ہے، بلکہ سارے محمد ہیں. یعنی اللہ نے جتنے کمالات اپنے نبی کو عطا کیے تھے نا، وہ سارے کمالات ہمارے رہبروں کو عطا کیے تھے. اللہ نے یا علی، اللہ نے ہم پر احسان کیا. اور یہ بہت بہت بڑی بات ہے کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے. جتنا سید الانبیاء واجب الاطاعت ہیں، اتنے ہی ہمارے امام واجب الاطاعت. جیسے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اگر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو، اللہ ہمیں سب کو توفیق دے قرآن پڑھنے کی، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی. تو یہاں بہت بڑی بات ہے. اللہ نے کیا کہا؟ تم اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو. اب تیسرے مرے پہ نہیں کہا وَأَطِیعُوا أُولِي الْأَمْرِ، تیسری دفعہ اطیعوا ذکر نہیں کیا، دو ذکر کیے. اطیعوا، اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ، اور پھر ایک اطاعت ذکر کر کے ہستیاں دو بیان کیے. رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو. کہا ایک دفعہ اطیعوا، ہستیاں دو ذکر کی ہیں، جو اشارہ اس بات کی طرف کہ جتنی اطاعت نبی کی واجب ہے، اتنی علی سے لے کے مہدی تک کی واجب ہے. اطیعوا اللہ ایک ہی کیا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا. ایسی ہستیاں عطا کی ہیں جو پیغمبر کی طرح واجب الاطاعت ہیں، واجب الاتباع ہیں، پیغمبر کی طرح مقام عصمت پہ فائز ہیں. اللہ نے کہا من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے میرے محمد کی اطاعت کی، اس نے ایسے ہے جیسے میری اطاعت کی ہے. کتنا اعتماد ہے، کتنا پختہ کردار ہے، کتنا اللہ رب العزت مومنوں کو موقع دے رہا ہے. من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے اللہ کی اطاعت کی، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے جس نے میرے محمد کی اطاعت کی نا، اس نے محمد کی اطاعت نہیں کی، اس نے مجھ اللہ کی اطاعت کی ہے. اور پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ سنو، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح. پیغمبر کہہ رہے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. پیغمبر کہہ رہے ہیں لوگوں، اگر زندگی میں کبھی ایسا موڑ آ جائے کہ کسی جگہ پر کینچی بن جائے، ساری دنیا ایک راستے پہ جا رہی ہو، اکیلا علی ایک راستے پہ جا رہا ہو، پیغمبر کہہ رہا ہے جو وحی کے بغیر نہیں بولتا، وہ کہہ رہا ہے ساری دنیا کو چھوڑ کے علی کے پیچھے چلنا، علی تمہیں گمراہ نہیں. اللہ نے ہم پر کتنا احسان کیا. ایسی ہستیاں جن کے پیچھے بندہ آنکھیں بند کر کے چلے، احتمال نہیں ہے ان کے بھٹکنے کا. جس طرح پیغمبر واجب الاتباع، ویسے ہمارے پیشوا واجب الاتباع. جیسے پیغمبر معصوم، ویسے ہمارے رہبر معصوم. اور کمال ہے پیغمبر کہیں، یہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں. اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یولمنی ما یولمہم
وَيَحْزُنُنِي مَا يَحْزُنُهُمْ أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهُمْ وَعَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاهُمْ وَمُحِبٌّ لِمَنْ أَحَبَّهُمْ إِنَّهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ فَاجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَغُفْرَانَكَ۔ او میرے کریم اللہ، پیغمبر ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے، او میرے کریم اللہ، ہؤلاء اہل بیتی، میرے تو یہی ہیں، میرے تو ہؤلاء اہل بیتی، میرے تو یہی اہل بیت ہے نا۔ اور ان کا میرے ساتھ تعلق کیا ہے؟ یہ میرے حامی ہیں، یہ میرے خاص ہیں، لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون ہے۔ جنہوں نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جنہوں نے ان کو خوش کیا انہوں نے مجھے خوش کیا، جنہوں نے ان سے جنگ کی اس نے ان سے جنگ نہیں کی، اس نے مجھ سے جنگ کی ہے۔ ان کی صلح میری صلح، ان کی جنگ میری جنگ، ہاں ان کی محبت میری محبت۔ کتنا بڑا اعزاز! اور پروردگار فجعل صلواتک ورحمتک وغفرانک علی وعلیہم، اپنی رحمتیں، اپنی مغفرتیں، اپنے الطاف ان پہ بھی نازل کر، مجھ پہ بھی نازل کر، اور پروردگار انہیں ویسا پاک رکھ جیسا پاک رکھنے کا۔ یہ عجیب ہے، پیغمبر کہہ رہے ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا لہو میرا لہو ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! اللہ نے ہمیں کیسے رہبر عطا کی۔ اچھا، اور یہ اس اہل بیت کے مفہوم کو پیغمبر نے روک دیا ہے۔ توجہ چاہوں گا میں، یہ پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، ایک مولانا بڑے چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ اہل بیت سے مراد تو گھر والے ہیں نا، تو یہ کیا بن گیا، مخصوص ہو گیا یہ ہستیاں، باقی کیوں نہیں ہے اہل بیت؟ بھائی جب اہل بیت کا معنی گھر والے ہیں تو یہ معنی کہاں سے نکل آیا؟ پہلی بات تو ہمارا ان کو جواب یہ ہوتا ہے، سننا آپ بھی یاد کر لیں اس کو، الفاظ کے دو قسم کے معنی ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے لغوی معنی، عربی زبان میں اس کا معنی کیا ہے۔ جب واضح نے، جب بنانے والے نے یہ لفظ بنایا تھا تو کس معنی کے لیے تھا؟ بعد میں سید الانبیاء نے اس لفظ کو اس معنی سے پھیر کے کسی اور معنی میں استعمال تو نہیں کر دیا۔ اگر پیغمبر نے کسی اور معنی میں استعمال کر دیا ہو تو اب پہلا معنی کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا۔ کیا ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ عربی میں صلاۃ دعا کو کہتے، عربی زبان میں صلاۃ کا معنی دعا ہے۔ پیغمبر آئے، انہوں نے صلاۃ کو نماز کے معنی میں استعمال کی۔ حی علی الصلاۃ کیا معنی کرتے ہو؟ دعا کی طرف آؤ یا نماز کی طرف؟ اب دعا والا معنی نہیں ہوتا، نیا معنی جس میں پیغمبر نے استعمال کر دیا۔ اب پہلا معنی ختم ہو جائے گا عربی والا۔ صوم کا معنی رکنا، صوم یعنی رکنا، جبکہ اب ہوتا ہے روزے کے معنی میں۔ روزہ کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب شرعی تک مخصوص کاموں سے رکنا، یہ صوم ہے۔ اب صرف رکنا نہیں ہے، حج کا معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ شرعی معنی کیا ہے؟ مخصوص دنوں میں، مخصوص جگہ پر، مخصوص اعمال کرنا۔ یہ حج ہے نا، یہ حج ہے نا۔ زکوٰۃ کسی شے کو پاک کرنا، اب مخصوص چیزوں سے مخصوص وقت میں مخصوص حصہ نکالنا، اسے زکوٰۃ کہتے ہیں نا۔ اب لغوی معنی میں استعمال نہیں ہوگا چونکہ پیغمبر نے نیا معنی دے دیا۔ اسی طرح اہل بیت کا لغوی معنی ٹھیک ہے گھر والے، لیکن جب پیغمبر نے کہہ دیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، تو اہل بیت سے وہی مراد ہوں گے جس معنی میں پیغمبر نے استعمال کیا، دوسرے معنی میں نہیں ہو سوال۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی،
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے، اللہ نے ہمیں اہل بیت رہبر عطا فرمایا۔ اچھا یہ کوئی کم مرتبہ ہے کہ اللہ ہمیں ایسے رہبر عطا فرمائے کہ انہیں دیکھو تو ایسے لگے جیسے نبی کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کمال ہے نا۔ اللہ نے مجھے ایسا امام عطا فرمایا جو سر سے لے کے سینے تک شبیہ ہے پیغمبر، ہے نا؟ بولتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے نبی بول رہا ہے، چہرہ ایسے ہے جیسے سید الانبیاء کی شبیہ ہے نا۔ امام حسن علیہ السلام سر سے لے کے سینے تک امام حسن شبیہ ہے پیغمبر، سینے سے لے کے پیروں تک حسین ابن علی شبیہ ہے پیغمبر۔ امام حسن کو دیکھو ایسے لگتا ہے جیسے نبی کو دیکھ، بہت زیادہ شباہت۔ امام حسین چلتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے محمد عربی چل رہے ہو۔ یعنی ناز کرو نا، اللہ نے ہمیں ایسے رہبر عطا کیے ہیں جو صرف گفتار میں نہیں، جو صرف کردار میں نہیں، جو صرف اٹھنے بیٹھنے میں نہیں، شکل میں بھی پیغمبر جیسے نظر آتے ہیں نا۔ انہیں دیکھو، اور خود پیغمبر نے فرمایا یاد رکھو جس نے حسین کی زیارت کی، جس نے میری اہل بیت کی زیارت کی، اس نے ان کی زیارت نہیں کی، مجھ محمد کی زیارت کی ہے۔ اللہ نے ہمیں کیسے رہبر عطا کی ہے، ناز کیا کر یا علی۔ اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے، ہمیں اللہ نے ایسے رہبر عطا کی جو شبیہ پیغمبر ہے، ان کی شکل پیغمبر جیسے، وہ پیغمبر کی طرح واجب الاطاعت، وہ پیغمبر کی طرح واجب الاتباع، وہ پیغمبر کی طرح معصوم، ان کا حکم اتنا ہی اہم ہے جتنا پیغمبر کا حکم ہے۔ ہمارے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے، جتنا نبی کا حکم ماننا ضروری ہے اتنا ہی 12 کا حکم ماننا ضروری ہے۔ اور سنو کتنا عظیم عقیدہ ہے۔ ہمارے کتنے امام ہیں جی؟ 12 امام ہیں۔ اگر کوئی 11 کو مانے اور ایک کو نہ مانے، ہمارے ہاں علم اصول میں کہتے ہیں اس کو عام مجموعی، یہ سارے اکٹھے ہو کے ایک بنتے ہیں۔ اگر ایک کو نہیں مانا نا تو گویا جن 11 کو ماننے کا اعلان کر رہا ہے ان کو بھی نہیں مانا۔ 12 کے 12 کو ماننا پڑے گا نا۔ جو 6 کو مانتے ہیں ہم اس لیے ان کو شیعہ نہیں مانتے نا کہ وہ 6 کو مانتے ہیں 6 کو نہیں مانتے، ہمارے نزدیک وہ شیعہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے نا۔ جو 3 کو مانتے ہیں چوتھے پہ آ کے تبدیل کر جاتے ہیں راستہ، چوتھے تک آتے ہیں، 5ویں سے امام باقر کو نہیں مانتے، جناب زید کی طرف چلے جائیں، 6 پہ آ کے جناب اسماعیل کی طرف چلے جائیں، ہم انہیں قبول نہیں کرتے ہیں۔ 12 کے 12 کو ماننا ضروری ہے، اور ماننے کا مطلب صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں، ماننے کا مطلب ہے جو علی کہے۔ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں نا، یہی تو تشیع کی علامت ہے نا، نشانی ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی، یہیں سے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ بندہ شیعہ ہے۔ اور بس علی ولی اللہ پڑھ لیا کافی؟ اب بولو، میں نے کو روز روز آنا ہے خدا کے بندے، ہاں؟ یہ علی ولی اللہ، یہ آئمہ کی امامت کا اقرار، یہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ جو مقام غدیر پہ پیغمبر نے اعلان کیا تھا نا، پورا خطبہ تو کبھی نہیں پڑھا گیا نا ہمارے یہاں۔ خطبہ غدیر کبھی پڑھو، کبھی کسی عالم سے سنو۔ میرے آقا نے مقام غدیر پر صرف علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، 12 کے 12 اماموں کی امامت کا اعلان کیا ہے۔ ایک نظام دیا ہے قیامت تک کے لیے نا۔ کیا مطلب ہے علی کو ماننے کا؟ کیا مطلب ہے امام حسن کو ماننے کا؟ کیا مطلب ہے حسین ابن علی کو ماننے کا؟ کلمہ پڑھو تے جان چھڑاؤ۔ بس علی ولی اللہ پڑھ لیا، بس ٹھیک ہے،
کام چل جائے گا؟ نہیں نہیں نہیں، اس سے آگے بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ کیا؟ پیغمبر کے بارے میں اللہ نے کہا قرآن میں، میرے نبی کو مانتے ہو نا؟ ان کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا نبی جو دے وہ لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو پیغمبر کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے، اور 12 کے بارے میں کہ بس ٹھیک ہے، حیدر کیتیا پیتیا تے حیدر گزارا ہو جائے گا۔ نہیں نہیں نہیں، علی کو ماننے کا مطلب ہے میسم بن جا، علی کو ماننے کا مطلب ہے کمبر بن جا، علی کو ماننے کا مطلب ہے سلیمان بن جا، علی کو ماننے کا مطلب ہے بوزر بن جا، علی کو ماننے کا مطلب ہے حجر بن عدی بن جا۔ علی کو ماننے کا مطلب یہ ہے تیرا کردار بولے، تیرے افعال بولے، تیرا چال چلن بولے، تیرے گھر کی بچیوں کے پردے بولے، تیرے گھر سے نکلنے والی آواز بولے۔ یہ کسی اور کا نوکر نہیں ہے، یہ علی کا نوکر ہے۔ بولتا کیسے ہے بھائی؟ گلی میں چلتا کیسے ہے بھائی؟ تیری بچی جو باہر نکلی ہے وہ کیسے نکلی ہے بھائی؟ وہ بتائے، یہ علی والا ہے۔ امام حسن علیہ السلام ہم سے کیا تقاضا کرتے؟ ایک آ گیا بندہ امام حسن علیہ السلام کی خدمت، گزارش کروں؟ بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجئے۔ کہتا ہے ابن رسول اللہ، مدت ہو گئی، گناہ کر کر کے اب اتنا عادی ہو گیا ہوں گناہ کرنے کا، چھوڑنا بھی چاہوں نا تو گناہ چھوٹ نہیں سکتے۔ بوڑھا ہو گیا ہوں، داڑھی سفید ہو گئی، بچپن سے گناہ شروع کیے تھے، اب چھوڑنا بھی چاہوں تو، چونکہ علماء علم اخلاق لکھتے ہیں کہ جب تازہ گناہ ہوتا ہے نا اسے چھوڑنا آسان ہوتا، ایسے ہی جیسے تازہ کومپل کوئی زمین سے نکلے، اس کو پکڑو نا، وہ جڑوں سمیت اس کا کوئی نشان باقی، وہ ختم ہو جاتا۔ لیکن اگر کوئی کہے چلو ابھی نہیں، ذرا اگلے سال اس کو نکالوں گا، اگلے سال نا، اگلے رمضان میں، ہم نہیں کہتے ہیں روزوں میں توبہ کر لیں گے، وہ اگلے سال حج پہ جائیں گے نا وہاں توبہ کریں گے نا، وہ اگلے سال انشاءاللہ کربلا جائیں گے نا وہاں جا کے اگلے سال موقع نہیں ملا، پھر اگلے سال، ابھی تو جوان ہے، بوڑھے ہو کے توبہ۔ اس کو چھوڑ دیا درخت کو، یہ 5-4 سال میں بڑا درخت بن گیا، اب پکڑ کے اس کی تنے کو پکڑ کے کھینچو، کچھ بولو، اس کی جڑیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر کوئی کلہاڑی، کوئی تیسا، کوئی کسی زمین سے کھود کے نکالنا پڑے گی، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی جڑ رہ جائے گی، اس کے اوپر مٹی ڈالیں گے، اوپر سے بارش ہوگی، کچھ دنوں کے بعد پھر پھوٹ پوسی، ہے نا؟ جب بڑھاپے میں کوئی توبہ کرتا ہے نا اس کی حالت یہی ہوتی، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اثر باقی رہ جاتا ہے، اور سج ہو گیا، جڑیں جو مضبوط ہو گئی اس کی، وہ جو انسان کا مزاج بن گیا نا، اب کیسے توبہ کرے؟ مولا زندگی گزر گئی گناہ کرتے ہوئے، توبہ کرنا چاہوں توبہ نہیں کر سکتا، گناہ چھوٹتا نہیں، چاہتا یہ ہوں گناہ بھی ہوتا رہے۔ کوئی راہ بتائیں گناہ بھی ہوتا رہے اور گزارا بھی ہو جائے۔ کیا کہنے، ہم جیسا کوئی مولوی ہوتا تو ہم 2-4 اسے سناتے، دفع ہو، کیسی بات کر رہا ہے، گناہ بھی کرنا چاہتا ہے اور مومن بھی بننا چاہتا ہے، چل نکل۔ لیکن یہ امام معصوم ہے، دروازے سے خالی، کوئی کہا بیٹھ جا میں تجھے نسخہ دیتا ہوں، بیٹھ جا، گناہ کرنا چاہتا ہے نا،
گناہ بھی ہوتا رہے، کام بھی چلتا رہے، بیٹھ میرے پاس بیٹھ، ایک کام کر، لا تاکل رزق اللہ، اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے، فضل ما شئتا، جو تیرا جی چاہے گناہ کر، چھوڑ دے رزق کھانا، اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے، تیرا جتنا جی چاہے گناہ کر۔ مولا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ ہوا بھی رزق ہے نا، یہ جو میں سانس لے رہا ہوں تازی ہوا اندر جا رہی، یہ بھی رزق ہے نا، میں کیسے رزق چھوڑ دوں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا مولا، یہ تو مشکل ہے۔ کہا بیٹھو اور نسخہ دیتا ہوں، دوسرا نسخہ دیتا ہوں۔ مولا کیا؟ فرمایا اخرج، نکل جا اللہ کی زمین سے۔ اللہ کی زمین پہ بھی رہتا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اللہ کی زمین سے نکل جا، پھر تیرا جو جی چاہے گناہ کر۔ مولا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کی زمین سے نکل کے کدھر جاؤں؟ لا یمکن الفرار من حکومتک، میرا اللہ تیری حکومت سے تو فرار ممکن نہیں ہے، کدھر جاؤں؟ میرے آقا نے کہا بیٹھ، تیسرا نسخہ دیتا ہوں۔ ہاں اگر اس کا رزق بھی نہیں چھوڑ سکتا، اس کی زمین سے بھی نہیں نکل سکتا، تو اس کی زمین پہ رہتے ہوئے کوئی ایسی جگہ تلاش کر جہاں تیرا رب تجھے نہ دیکھے، اللہ کی نظروں سے اوجھل ہو جا، تیرا رب تجھے نہ دیکھے، فضل ما شئتا، جو تیرا جی چاہے گناہ کر۔ کہ مولا یہ بھی نہیں ہو سکتا، کائنات میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جہاں میں چھپ جاؤں اور میرا رب مجھے نہ دیکھے۔ مولا نے کہا بیٹھ، چوتھا نسخہ دیتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا اور دکھاتا ہوں تجھے۔ مولا کیا؟ فرمایا ایسا کر، اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کر لے، جب فرشتے قیامت والے دن پکڑ کے جہنم لے جا رہے ہو تو اپنے آپ کو چھڑا سکے، اتنا طاقتور ہو جا، فرشتوں سے جان چھڑا لے۔ مولا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا پھر شرم نہیں آتی؟ نہ اس کا رزق چھوڑ سکتا ہے، نہ اس کی مملکت سے نکل سکتا ہے، نہ اس کی نظروں سے بچ سکتا ہے، نہ اس کے سپاہیوں سے جان چھڑا سکتا ہے، اور جب اتنا ہی محتاج ہے تو پھر اسی غنی کی اطاعت کر لے۔ اللہ اکبر۔ ہاں نہیں کر سکتا نا، کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر وہ کر جو تیرا رب چاہتا ہے نا، وہ کر لے۔ امام حسن کامیاب زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتا رہے، تھوڑی سی زندگی، کوئی زیادہ لمبی نہیں ہے، بہت تھوڑی رہ گئی۔ اب تو دنیا میں جاننے والے لوگوں نے تبصرے شروع کر دیے، یہ اینڈ آف ورلڈ کا مقام آ رہا ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، امام زمانہ کے ظہور قریب ہو چکا ہے، آثار نمودار ہو رہے ہیں، نشانیاں نظر آ رہی ہیں، تیاری کر لو، کہیں ایسا نہ ہو وہ آ جائے اور ہم پہچان نہ سکیں۔ اللہم عرفنی نفسک، اس لیے حکم ہے ہمیں کہ جہاں ظہور کی دعائیں کرو نا، وہاں معرفت امام کی بھی دعا کیا کرو۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک۔ پروردگار اگر تو نے مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا نہ کی نا تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں گا۔ ہر نماز کے بعد دعائے معرفت پڑھا کرو، پروردگار امام زمانہ کی معرفت نصیب کر، وہ آ کے ظہور کا اعلان کر دیں اور ہم مخمصے میں رہیں، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ وہ ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، زمانہ قریب آ رہا ہے، امام کو ضرورت ہے فوجیوں کی، امام نے جنگ کرنی ہے نا، لشکر کی ضرورت ہے، لشکر کی، اور ظاہر ہے اس میں بھی کوئی میرٹ ہے نا، فوجی بھرتی ہونے کا کوئی ہر بندہ تو نہیں جا سکتا نا۔ یہ ابھی حافظ عاصم منیر صاحب، ان کی فوج کا بھی کوئی میرٹ ہے نا، سپاہی بھرتی ہونا، تو اتنا قد ہونا چاہیے، اتنی چھاتی ہونی چاہیے، اتنی تعلیم ہونی چاہیے، تب بھرتی ہوتا ہے نا۔
میرے امام کی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے قد کی ضرورت نہیں ہے، سینہ چوڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی تعلیم ہونا ضروری نہیں ہے، متقی ہونا ضروری ہے، مومن ہونا ضروری ہے، ان کا فرما بردار ہونا ضروری ہے، زندگی میں اطاعت کی نہیں، مولا متقیان کی نہیں مانی، امام حسن علیہ السلام کی بات نہیں مانی، امام حسین علیہ السلام کی نہیں مانی، امام صادق علیہ السلام کی نہیں مانی، ہاں 11 امام کہتے رہے نہیں مانی، اپنی مرضیاں کی ہیں، مشکل ہو جائے گا، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، نہج البلاغہ میرے امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میرے امام فرماتے لوگو ابھی دعائیں اوپر جا رہی ہیں، ابھی لکھنے والے لکھ رہے ہیں، ابھی دروازے کھلے ہیں، قبل اس کے کہ وہ دروازے بند ہو جائیں، لکھنے والے قلم اٹھا لیں، دعائیں قبول ہونا ختم ہو جائیں، اس سے پہلے پلٹ آؤ، بہترین موقع ہے یہ، آج کا دن، آج کی رات، کل کا دن بہترین موقع ہے واپس پلٹنے کا، میرا اللہ میں واپس آ رہا ہوں، اکیلا نہیں آ رہا، ایک ہاتھ میں دامن حسن مجتبیٰ ہے، ایک ہاتھ میں دامن سید الانبیاء ہے، میں 2 بڑے سفارشی ساتھ لا رہا ہوں، ان کے صدقے میں معاف کر دے، یہ بہترین موقع ہے۔ میں نے کسی محرم کی مجلس میں شاید یہاں کہا ہو، میرے استاد تھے خدا غریق رحمت فرمائے علامہ سید صفدر حسین نجفی رحمت اللہ علیہ، آپ میں سے کچھ حضرات ان سے واقف ہوں گے، بیمار تھے تہران امام خمینی ہسپتال میں، ہم ان کی خدمت میں تھے، ہم ان سے پوچھا زندگی میں بڑے نشیب و فراز آئے آپ کے قبلہ، ہر مشکل سے آپ نکل جاتے تھے آسانی سے، کوئی عمل کرتے تھے ہمیں بھی بتا دو، ہمیں بھی زندگی میں کام آئے، تو انہوں نے فرمایا تھا بیٹا کوئی عمل نہیں کرتا تھا، میں کوئی عمل نہیں کرتا، میں صرف ایک دیکھتا تھا، جب کسی مشکل میں پھنستا تھا نا تو میں دیکھتا تھا ماضی قریب میں یا مستقبل قریب میں کس امام کی ولادت یا شہادت ہے، میں اس کا واسطہ دے کے دعا کرتا تھا، اللہ میری مشکل کو حل کر دیتا، اللہ تو ظاہر ہے اس سے بڑا اور وسیلہ کیا ہوگا، کل 28 سفر، ہاں امام حسن علیہ السلام کا بھی یوم شہادت، ہاں پیغمبر گرامی اسلام کا بھی یوم شہادت ہے نا، ہاں 2 معصوم ہستیاں، اللہ اکبر، ان کا وسیلہ دو، ان کا واسطہ دے کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، پروردگار مشکل میں ہوں، اور مشکل بھی کیا ہے، میں تیری نافرمانیوں میں گھر گیا ہوں، مجھے دوست اچھے نہیں ملے تھے، میں گناہوں کی وادی میں اتر گیا ہوں، میں نکلنا چاہتا ہوں، پروردگار تجھے اپنے نبی کا واسطہ، تجھے جناب حسن مجتبیٰ کا واسطہ، مجھے طاقت عطا فرما، مجھے قوت عطا فرما، میں تیری اطاعت کر سکوں، میں تیری نافرمانیوں سے بچ سکوں، اس کی بارگاہ میں دعا کر، وہ اللہ قبول فرمائے گا، ان کے صدقے میں قوت عطا کر دے گا، اور پھر گناہوں سے نکل کے ویسا بن جا جیسا علی چاہتا ہے، پھر آسان ہو جائے گی، پھر موت بھی آسان ہے، پھر قبر بھی آسان ہے، پھر برزخ بھی آسان ہے، پھر حشر بھی آسان ہے، مرے اس طرح بندہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، ہاں اللہ کہہ رہا دیکھو مرتے ہوئے نا کم از کم مرتے ہوئے تمہیں مسلمان مرنا چاہیے، ہاں مرتے ہوئے مسلمان مرو، مسلمان ہو کے مریں گے نا، علی والے ہو کے مریں گے نا، کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر کوئی پرابلم نہیں ہے، میں طالب علم ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علی کا ہو کے مر جا، بغیر حساب کے جنت ملے گی، بغیر حساب کے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہو جا علی والا، ہو جا علی کا غلام، بن جا حسن مجتبیٰ کا غلام، ان کا شیعہ بن جا، ان کا غلام بن جا، بغیر حساب کے جنت ملے گی، بغیر حساب کے، لیکن ان کا ہو تو صحیح نا، ان کا بن تو صحیح نا، ابھی تو ہم نے سوچا ہی نہیں اس بارے میں نا، اور پھر 28 سفر، دنیا میں بڑے لوگوں کو دکھ آتے ہوں گے نا، مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں نا، اس 28 سفر میں سب سے بڑی مصیبت جناب سیدہ کے لیے ہے،
ایک دن میں دو مصیبتیں، یتیمی بھی چھا رہی ہے، گود بھی اجڑ رہی ہے۔ ایک دن میں دو مصیبتیں، ایک دن میں، ہاں، بابا کا سایہ بھی سر سے اٹھ رہا ہے، اور بابا بھی شفیق باپ، مہربان بابا، بیٹی ہو فاطمہ جیسی، باپ ہو محمد عربی جیسا۔ اللہ اکبر۔ جب کبھی مدینہ سے باہر جاتے تھے نا، سب سے آخر میں اپنی بیٹی کے گھر جاتے، اپنی بیٹی کو پیار کرتے تھے، وہاں سے سفر کا آغاز ہوتا تھا۔ جب سفر سے واپس پلٹتے تھے نا، تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر جاتے تھے۔ میں نے روایتوں میں پڑھا ہے، جب سفر سے پلٹ کے پیغمبر آتے نا، جناب سیدہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کی تلاوت کرتے، بی بی دروازہ کھولتی، سلام دعا ہوتے نا، بی بی اپنے بازو پھیلا دیتی تھی، اپنے بابا کو اپنے سینے سے لگا لیتی تھی۔ میں نے پڑھا بی بی زمین پہ بیٹھ جاتی تھی، اپنی گود میں اپنے بابا کا سر لے کے نا، سر سے سفر کی مٹی جھاڑ جھاڑ کے پوچھتی تھی، بابا سفر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ کتنی محبت ہے زہرا کو اپنے بابا سے، پیغمبر کو کتنی محبت ہے اپنی بیٹی زہرا سے۔ اور ہر کسی نے لکھا ہے نا، ہر مورخ نے لکھا ہے کہ جب کبھی بھی بیٹی اپنے بابا کی خدمت میں آتی تھی نا، پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے، اٹھ کے آگے بڑھتے تھے، رحبہا، خوش آمدید کہتے تھے، قبل یدیہا او بین عینیہا، ہاں ہے روایتوں میں، بعض میں ہے دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے، کسی روایت میں ہے ہاتھوں کو چومتے تھے۔ پتہ نہیں نبی ہے نا، علم نبوت سے جانتے ہیں، پتہ نہیں زہرا کے ہاتھوں کو بوسہ کیوں دیتے ہیں، شاید علم نبوت سے جانتے ہیں یہ وہی ہاتھ ہیں جن پہ کنفذ کے تازیانے لگنے۔ اللہ اکبر۔ اجلسہا فی مجلس ہی، اپنی مسند پر بٹھا دیتے تھے، جہاں زہرا بیٹھی ہو، اب خود بیٹھے ہوتے وہاں بیٹی کو بٹھا دیتے۔ ام المومنین نے ایک دن پوچھ لیا، حضرت عائشہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ کیوں اتنا اٹھتے ہو بیٹی کے لیے؟ 10 دفعہ آئے تو کھڑے ہو جاتے ہو، 15 دفعہ آئے تو کھڑے ہو جاتے ہو، جب آئے بیٹی آپ اٹھ کے استقبال کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیوں اٹھتے ہو؟ اور میرے آقا نے فرمایا، تجھے کس نے کہا ہے میں اپنی مرضی سے اٹھتا ہوں؟ میں اپنی مرضی سے نہیں اٹھتا۔ جب میری زہرا اپنے گھر سے نکلتی ہے، اللہ کا فرشتہ آگے مجھے کہتا ہے، اللہ کے نبی اللہ سلام بھی کہہ رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میری کنیز آ رہی ہے، اس کا اٹھ کے استقبال کرو۔ اور ہم روتے اسی لیے ہیں، اور جو نبی کے سامنے آتی پیغمبر کھڑے ہو کے استقبال کرتے، وہ کئی گھنٹے اپنے بابا کے دربار میں کھڑی رہی اور لوگوں کو کہتی رہی، لوگوں پہچان لو میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں۔ وَعْلَمُوا أَنِّي فَاطِمَةٌ، تو مجھے پہچان لو میں فاطمہ ہوں، مجھے پہچان لو میں جھوٹ نہیں بولتی۔ بس ایک روایت، اللہ آپ کے آنسوں کو قبول کرے، اللہ بانی مجلس کے مرحومین پہ رحمت نازل کرے۔ روایت یہی ہے، پیغمبر کا آخری وقت تھا، سید الانبیاء کا آخری وقت ہے، پیغمبر کا سر جناب زہرا کی گود میں ہے، جناب زہرا اپنے بابا کا سر اپنی گود میں لے کے بیٹھی ہیں۔ ہر مورخ نے لکھا، اور روایت یہ ہے دروازے پہ دق الباب ہوا، پیغمبر کی بیٹی نے پوچھا کون ہے؟ کہنے والے نے کہا مسافر ہوں، نبی سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور میری آقا زادی نے کہا پلٹ جا، اور میرے بابا اس وقت ملنے کے قابل نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر دق الباب ہوا، جب تیسری دفعہ دروازہ کھٹکایا گیا اور زہرا کے آنسو بہنے لگے، گرم گرم آنسو پیغمبر کے رخ انور پہ
گرے، آنکھیں کھول کے پوچھا زہرا میری زندگی میں کس نے رلا دیا؟ زہرا کیوں رو رہی ہے؟ کہ بابا مسافر کھڑا ہے، 3 دفعہ روکا ہے، وہ پھر دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ پیغمبر نے کہا زہرا یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے، وہ کھڑا اجازتیں مانگ رہا ہے جو کسی سے اجازت نہیں مانگتا۔ اجازت دے اسرائیل اندر آئے۔ میں کہوں گا بنت پیغمبر یہ بابا کی زندگی میں عزت ہے، فرشتے بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے، اس وقت کیسے برداشت کرے گی جب دروازے کو آگ لگ جائے گی، شعلے بلند ہوں گے، اونچا بول کے لوگ کہیں گے زہرا علی کو باہر نکال ورنہ گھر کو آگ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم